السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ محترم صدر مجلس فضیلت الشیخ محمد سلیمان صاحب میرٹھی، اس کانفرنس کے روح رواں اور مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے ناظم عمومی فضیلت الشیخ ہارون صاحب سنابلی، حضرت مولانا عبد المالک صاحب ریاضی، شیخ اظہر صاحب مدنی اور فضیلت الشیخ محمد جرجی صاحب سراجی، جو کہ آج کے پروگرام کے مہمان خصوصی ہیں، اسٹیج پر تشریف فرما علماء اکرام، دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان اکرام، آپ ایک بہت ہی عمدہ خطاب سماعت کر رہے تھے۔ آپ نے شیخ اظہر کا بھی خطاب ملاحظہ کیا اور شیخ عبد المالک صاحب کا ایک بہترین خطاب جس میں آخرت کی طرف توجہ دلائی گئی تھی۔ تو میں وہیں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں کہ آخرت کی تیاری کیسے کریں، وہ کیا ہو کہ آخرت کی تیاری کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کو ذہن میں رکھ کر یا جن کو سامنے رکھ کر ایک مسلمان کے لیے آخرت کی فکر کرنا، آخرت کے لیے تیاری کرنا آسان ہو جائے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مومن کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ کل کی فکر کرے، یعنی آخرت کی فکر کرے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے اہل ایمان اللہ سے ڈرو، اور تم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کل کے لیے یعنی آخرت کے لیے کیا کر رہا ہے، وہ کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے، کیا عمل کر رہا ہے۔ اور صحیح معنوں میں عقل مند شخص وہی ہے جس کو موت کی بعد والی زندگی کی فکر ہو، جس کو آخرت کی فکر نہیں ہے، اس سے بڑا بے عقل شخص کوئی نہیں ہے کہ وہ دنیا جو چند روزہ ہے اور وہ زندگی کے جس کا کوئی بھروسہ نہیں، اس زندگی کے لیے تو اس نے اپنی پوری محنت اور کوشش کر رکھی ہے، اور وہ آخرت کے جو ہمیشگی والی زندگی ہے، جہاں پر ہمیشگی والے فیصلے ہونے والے ہیں، جنت یا جہنم ملنے والی ہے، وہاں کی اسے کوئی فکر نہیں ہے۔ تو اس سے بڑا بدنصیب، اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا جو ہمیشگی اور دائمی والی زندگی کو اس عارضی اور وقتی زندگی پر قربان کر دے۔ ابن ماجہ کی حدیث، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے،
آئیے وہ حدیث سن لیں. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل من الأنصار فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين أفضل؟ قال أحسنهم خلقا فقال فأي المؤمنين أكيس؟ قال أكثرهم للموت ذکرا وأحسنهم لما بعده استعدادا اولئک الاکیاس. فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ اتنے میں ایک انصاری صحابی آتے ہیں اور آ کر سلام عرض کرتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام سلام کا جواب دیتے ہیں. وہ انصاری صحابی آ کر سوال کرتے ہیں اے اللہ کے رسول یہ بتائیے سب سے افضل مسلمان کون ہے؟ سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا احسنہم خلقا، جس کے اخلاق سب سے بہتر ہو وہ سب سے افضل ہے. اخلاق، جی ہاں میرے بھائیوں، اخلاق اس کا تعلق صرف گھریلو معاملات سے نہیں ہے، اس کا تعلق صرف اپنے گھر والوں سے نہیں ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ تو بڑے اخلاق سے رہے لیکن باہر والوں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں. ہوٹل میں اگر ویٹر کے ہاتھ سے گلاس پانی کا چھوٹ جائے کپڑوں پر تو اس کو کڑوی کسیلی سنا دیتے ہیں. نہیں، اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی بھلائی کے ساتھ پیش آؤ اور باہر غریب کے ساتھ بھی اچھائی کے ساتھ پیش آؤ. وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہر ایک کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ، ہر ایک کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ. یہ اخلاق ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے بہترین مسلمان کی پہچان یہ بتائی کہ وہ جس کے اخلاق سب سے افضل اور بہتر ہے، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو، جو اپنے بھائیوں کے ساتھ بہتر ہو، جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہتر ہو، جو اپنے برادران وطن کے ساتھ بہتر ہو، جو اپنے قصبے اور شہر والوں کے ساتھ بہتر ہو، جو ڈیوٹی دینے والے سرکاری پرشاسن کے ساتھ بہتر ہو، اس کا اخلاق ہر ایک کے ساتھ بہتر ہونا چاہیے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کے اخلاق جتنے اچھے ہیں وہ اتنا ہی افضل ہے. صحابی رسول نے دوسرا سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے سب سے عقل مند مسلمان کون ہے؟ پہلا، سب سے افضل مسلمان کون ہے؟ دوسرا سوال، سب سے عقل مند مسلمان کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اکثرہم للموت ذکرا واحسنہم لما بعدہ استعدادا اولئک الاکیاس. جو شخص موت کو کثرت سے یاد کرتا ہو اور موت کی بعد والی زندگی کے لیے خوب تیاری کرتا ہو، اچھی طرح سے تیاری کرنے والا ہو، یہ لوگ عقل مند ہیں. پتہ یہ چلا کہ جو لوگ آخرت کی تیاری کرتے ہیں، جو آخرت کی فکر کرتے ہیں، وہ عقل مند ہیں، اور جو آخرت سے غافل ہیں وہ بے وقوف ہیں. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کرنے والے بن جائیں. ہمیں دنیا و جہان کی فکر ہے، اپنی اولاد کی، اپنے پوتوں کی، اپنے پرپوتوں کی، اپنے وارثین کی، سب کی فکر ہے، لیکن اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے، اپنی فکر نہیں ہے. میرے بھائیوں، آخرت کی فکر کرنے والے بن جاؤ. اب آئیے میں وہ چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں کہ جس کے بعد آخرت کی تیاری کرنا آسان ہو جائے. دیکھیے، فضیلت الشیخ محمد جرجی صاحب آپ کے درمیان تشریف لا چکے ہیں، مگر آپ لوگ اطمینان رکھیں اور سکون سے بیٹھیں.
تاکہ جلسے میں کسی قسم کی بدنظمی نہ ہو، اور انشاءاللہ العزیز اب آخری خطاب جو ہوگا میرے بعد وہ آپ کے ہر دل عزیز خطیب، بے باک مقرر اور عالمی شہرت یافتہ حضرت مولانا جرجیس صاحب ہی کا ہونے والا ہے۔ لہذا اپنی اپنی جگہ سنبھال لیں اور جگہ نہ چھوڑیں تاکہ آپ ان کے خطاب کو مکمل طور پر سن سکیں۔ تو آئیے ہم بات کر رہے تھے کہ آخرت کی تیاری۔ نمبر 1 سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آخرت کی تیاری کے لیے علم حاصل کریں، کیونکہ جب تک علم پاس میں نہیں ہوگا تب تک آخرت کی تیاری صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے۔ اگر علم نہیں ہوگا تو آخرت کی تیاری ٹھیک طریقے سے ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر علم نہیں ہوگا تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کون سی چیز نیکی ہے، کیا نیکی کے کام ہیں، اور وہ کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر ہمیں کوئی اجر و ثواب نہیں مل رہا۔ آپ دیکھیے یہ علم کی کمی نہیں تو اور کیا ہے کہ لوگ بے علمی میں بدعات کو انجام دیتے ہیں، خرافات کو انجام دیتے ہیں، وہ بے علمی میں ان کاموں کو انجام دیتے ہیں کہ جن کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے، اور اس پر وہ یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر ان کے پاس علم ہوتا تو وہ یہ سمجھتے کہ یہ چیزیں قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہیں، لہٰذا ان پر اللہ کی طرف سے اجر کیسے مل سکتا ہے۔ آپ دیکھیے ابھی رجب کا مہینہ آپ کے سامنے سے گیا ہے، کل شعبان کی 1 تاریخ ہے۔ آپ رجب کے مہینے میں دیکھیے کہ مسلمانوں میں کیا خرافات ہوتی ہیں۔ کنڈے ہیں کنڈیلیے، لڈو ہیں جلیبیے، گھر گھر سے کنڈے مانگے جاتے ہیں، گھروں میں کنڈے بھرے جاتے ہیں، اور جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ یہ کنڈے کیوں بھرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ امام جعفر صادق کے نام کے۔ اور پھر اس پر ایک کہانی سنائی جاتی ہے داستان عجیب کے نام سے کہ حضرت امام جعفر نے حکم دیا ہے اس مہینے میں کنڈے بھرنے کا، کہ جو ان کے نام کے کنڈے بھرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو پورا کر دے گا۔ اور اس کے پیچھے کی ایک فیک اسٹوری سنائی جاتی ہے کہ ایک لکڑہارن نے حضرت جعفر صادق کے نام کے کنڈے بھرے تو وہ غریب سے امیر بن گیا، اور اس کو اتنا خزانہ ملا کہ وزیر کے محل کے سامنے آ کر وہ محل بنانے لگا۔ اب مال کی کسے آرزو نہیں۔ تو اس طرح کی فیک اور جھوٹی اسٹوریز پر کنڈے چل رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ علم کی کمی۔ ابھی شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا، کل 1 تاریخ ہے۔ اس مہینے میں جہاں اور کئی بدعات ہوں گی، انہی میں سے ایک بدعت جو بہت دھڑلے سے چلتی ہے وہ ہے شبرات کا حلوہ، شعبان کا حلوہ۔ جب پوچھو کہ بھئی آپ یہ حلوہ کیوں بناتے ہیں، ویسے کبھی بھی بنائیں پورے سال، کبھی بھی کھائیں، ہم وہابیوں کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن خاص شعبان کے مہینے میں آپ حلوہ کیوں بناتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، تو آپ نے حلوہ کھایا تھا، اس لیے ہم حلوہ کھاتے ہیں۔ اب آپ کو بتاؤں کہ آپ علیہ السلام کے دانت شہید تو ہوئے تھے، ہم مانتے ہیں دانت ٹوٹے تھے، لیکن کس جنگ میں؟ جنگ احد میں۔ اور جنگ احد کب آئی ہے؟ کب ہوئی ہے؟ شوال کے مہینے میں۔ جنگ احد شوال میں۔ بھائی لوگ حلوہ کب کھا رہے ہیں؟ شعبان میں۔ تو
علم کی کمی کہ جس کی وجہ سے سماج اور معاشرے میں بدعتیں پنپ رہی ہیں. اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، میں نے یہ کہا کہ آخرت کی تیاری کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے علم آپ کے پاس ہو، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ جو اعمال انجام دے رہے ہیں ان پر آپ کو اجر و ثواب مل بھی رہا ہے یا نہیں. اگر علم نہیں ہوگا تو آپ دینداری حلوہ بنانے کو سمجھیں گے، اگر علم نہیں ہوگا تو آپ دینداری کنڈے بنانے کو سمجھیں گے، اگر علم نہیں ہوگا تو جھنڈیاں لگا لینے کو، اگربتیاں سلگا لینے کو آپ دینداری سمجھیں گے، اور یہ سمجھیں گے کہ ہمیں اس پر بڑا اجر و ثواب مل رہا ہے. لیکن جب آپ کے پاس علم ہوگا تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کنڈے، یہ شبرات کا حلوہ، یہ محرم کا کھچڑا، یہ جھنڈیاں لگا لینا، یہ جذباتی نعرے لگا لینا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور پھر آپ پر یہ حقیقت کھلے گی کہ اسلام تو وہ ہے کہ جن کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رسول کو بھی نہیں مانتے، اصل اسلام کی صحیح شکل و صورت تو ان کے پاس ہے. تو آخرت کی تیاری کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ علم. نمبر 2، دوسری چیز، دیکھیں میرا ٹائم جو ہے 11:15 ہے، 11:40 تک ٹائم ہے. اس کے بعد انشاءاللہ العزیز شیخ محترم جو ہے خطاب کریں گے. تو 25 منٹ اور مجھے آپ کے سامنے بولنا ہے. 11:40 تک انشاءاللہ العزیز مجھے تقریر کرنی ہے. دوسری چیز یہ کہ آخرت کی تیاری کے لیے موت کو یاد رکھیں. جب موت کو یاد رکھیں گے تو آخرت کی تیاری کرنا آسان ہو جائے گا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بار بار موت کی یاد دہانی فرمائی ہے تاکہ انسان آخرت کی تیاری کرنے والا بن جائے. نمبر 3، تیسری چیز آخرت کی تیاری کے لیے کہ قبر کے مناظر کو یاد رکھیں. اللہ کی قسم ہے قبر وہ ہولناک جگہ ہے کہ اگر قبر کی ہولناکی کو ذہن میں رکھا جائے تو آخرت کی تیاری کرنا آسان ہو جائے. قبر کیڑے اور بچھوؤں کی جگہ ہے. قبر وہ ہولناک جگہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی حدیث، مسلم شریف کی حدیث، آپ نے ارشاد فرمایا لولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر. اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تمہیں قبر کے عذاب کو سنا دے. لیکن مجھے یہ خدشہ ہے کہ اگر تم قبر کے عذاب کو سن لو گے، اگر قبر کا عذاب تمہارے سامنے اگر قبر کا عذاب تمہارے سامنے واضح کر دیا جائے گا، تم اپنے عزیزوں کو دفنانا چھوڑ دو گے. پھر تم لاشوں کو اپنے گھر میں رکھے رہو گے اور تم یہ گوارا نہیں کرو گے کہ اس قبر میں جو اس قدر ہولناک ہے، وہ قبر کہ جو اس قدر خطرناک ہے، میں اس میں اپنی بیوی کو کیسے دفن کر دوں، میں اب اس میں اپنے باپ کو کیسے لٹا دوں، میں اس میں اپنے معصوم بچے کو کیسے لٹا دوں. آپ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ قبر کے عذاب کو تمہیں سنا دے. اندازہ لگائیے قبر کے مناظر کس قدر ہولناک ہوں گے. اللہ کی قسم ہے اگر قبر کے مناظر اور قبر کی ہولناکی کا ہمیں یقین ہو جائے اور اس کو ہر وقت اپنے ذہنوں میں تازہ رکھیں تو ہمیں دکانیں بند کر کے مسجد تک پہنچنا آسان ہو جائے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ چھوڑ کر نماز پڑھنا آسان ہو جائے. آج تو بڑا مشکل لگتا ہے مسجد تک جانا، بڑا مشکل لگتا ہے نرم بستر کو چھوڑ کر میٹھی نیند کو قربان کر کے فجر میں حاضر ہونا. لیکن اگر قبر کی ہولناکی ذہن میں ہو، اللہ کی قسم ہے نیند کو قربان کر کے آدمی فجر کی نماز میں پہنچنا اور دکان بند کرنا، دوستوں کی گپ شپ کو چھوڑنا، بال بچوں کے پیار کو چھوڑنا اس کے لیے آسان ہو جائے کہ قبر کے عذاب کے سامنے تو یہ ان چیزوں کو چھوڑنا کوئی بڑی بات نہیں ہے.
تو میرے بھائیوں قبر کے عذاب کو یاد رکھو، آخرت کی تیاری کرنا آسان ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتہ چلا صحابہ ہنس رہے ہیں۔ میرے بھائیوں ہنسنا کوئی گناہ تو نہیں ہے، ہنسنا کوئی جرم تو نہیں ہے، لیکن ذرا دیکھیے آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے فوراً کس طریقے سے ان کی توجہ آخرت کی طرف دلوائی۔ آپ علیہ السلام کو پتہ چلا صحابہ ہنس رہے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں آپ علیہ السلام تشریف لائے اور کہا لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا وَلَا بَكَيْتُمْ كَثِيرًا۔ میرے صحابہ اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو بہت کم اور رو بہت زیادہ۔ اگر تمہیں وہ چیزیں پتہ چل جائیں جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو بہت کم اور تم رو بہت زیادہ۔ رسول گرامی علیہ السلام پر بہت سارے عذاب کو منکشف کر دیا جاتا تھا۔ آپ جا رہے ہوتے تھے، آپ پر ظاہر کر دیا جاتا تھا کہ اس قبر والے پر یہ عذاب ہو رہا ہے۔ معراج کی رات آپ کو کئی عذاب دکھائے گئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا اسی کی طرف اشارہ تھا کہ اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو بہت کم اور رو بہت زیادہ۔ اور حضرت ابو ذر اسی حدیث کو روایت کرتے ہیں، ان کے الفاظ ہیں نبی نے فرمایا کہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے، اور اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو بہت کم اور رو بہت کم اور رو بہت زیادہ۔ وما تلذذتم بالنساء على الفرشات ولا خرجتم الى الصعودات تجأرون الى اللہ تعالی، اور تم بستروں پر اپنی بیویوں سے تعلقات قائم کرنا چھوڑ دو، اس لذت کو بھی چھوڑ دو، بلکہ اللہ اللہ کرتے ہوئے تم جنگلوں کی طرف نکل جاؤ۔ حضرت ابو ذر جو اس حدیث کو روایت کرتے ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں واللہ لوددت انی کنت شجرۃ تعضد، اللہ کی قسم ہے میری تو یہ آرزو ہے کہ ایک کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ لیا جاتا، مجھ سے کوئی حساب و کتاب نہ ہوتا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، قرآن مجید کی یہ آیتیں ہمارے اور آپ کے سامنے آتی ہیں، حدیثیں ہمارے اور آپ کے سامنے آتی ہیں، لیکن ہمارے پتھر دلوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ پتھر پر بھی پانی مسلسل گرتا ہے تو اس میں سوراخ کر دیتا ہے، لیکن ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ صحابہ کا معاملہ یہ نہیں تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں جب نبی علیہ السلام نے یہ الفاظ فرمائے فغطا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولہم خنین، صحابہ نے اپنے اوپر کپڑے ڈال لیے اور فرماتے ہیں ان کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی، ان کی ہچکیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ یہ عالم تھا ان کے خوف کا، یہ عالم تھا ان کی خشیت کا۔ تو میرے بھائیوں قبر کے عذاب کو یاد رکھو، آخرت کی تیاری کرنا آسان ہو جائے گا۔ نمبر 3، تیسری چیز روز محشر کی ہولناکی، قیامت کی ہولناکی۔ وہ ایسا منظر ہوگا، اللہ کی قسم وہ ایسا منظر ہوگا، اتنا ہولناک منظر ہوگا کہ ہر شخص بدحواس ہو جائے گا۔ جب سور پھونکا جائے گا، اللہ نے اس منظر کو قرآن مجید میں بعض جگہ بیان کیا، اور وہ ایسے مناظر ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کا نام لے کر ارشاد فرمایا جن صورتوں میں قیامت کا ذکر ہے، جن صورتوں میں روز محشر کا ذکر ہے۔ اللہ کے نبی نے ان صورتوں کا نام لے کر فرمایا ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ وہ مناظر بیان ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، ہر شخص کا نامہ اعمال اس کے ساتھ ہوگا، اس کی گردن میں لٹکا ہوا ہوگا، اور وہ اپنے دفتر کو، اپنے رجسٹر کو اپنے سامنے کھلا ہوا پائے گا۔
اللہ فرمائے گا اقرأ کتابک، لے اپنا اعمال نامہ خود پڑھ لے، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب لینے کے لیے تو خود کافی ہے۔ دنیا میں تو یہ کہتا تھا نا کہ میں تو ان پڑھ ہوں، ہم سے کیا حساب و کتاب ہوگا، مولوی صاحب سے حساب و کتاب ہوگا۔ ہماری عوام کے دماغوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ حساب و کتاب علماء سے ہوگا، حساب و کتاب اہل علم سے ہوگا، ہم تو ان پڑھ ہیں۔ نہیں بابا نہیں، علماء اپنی قبر میں جائیں گے، میں یہ نہیں کہتا وہ حساب و کتاب سے بچ جائیں گے، بے شک ان سے حساب و کتاب ہوگا، ممکن ہے ان کا پرچہ بھی ٹف بنے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ حساب و کتاب سے بچ جائیں گے۔ وہ اپنی قبر میں جائیں گے، آپ اپنی قبر میں جائیں گے۔ آپ کو دنیاوی معلومات خوب ہے، شہد چیک کر لیتے ہیں اصلی ہے یا نکلی ہے، کپڑے کو دیکھ لیتے ہیں بڑھیا ہے یا اچھا نہیں ہے، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو کہتے ہیں ہم تو ان پڑھ ہیں، ہم سے کیا حساب و کتاب ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تو کتنا بھی بڑا جاہل ہو، کیسا بھی ان پڑھ ہو، آج تو اپنا حساب لینے کے لیے خود کافی ہے۔ تجھے پتا چل جائے گا کہ تو جنت میں جانے والا ہے یا جہنم میں جانے والا ہے۔ کیا کریں گے؟ اللہ سے مقابلہ کریں گے، اللہ سے کہیں گے کہ اللہ ہم نے یہ کام نہیں کیے، ہم نے یہ گناہ نہیں کیے۔ اللہ کی قسم ہے یہ سی سی ٹی وی کیمرے جو لگے ہوتے ہیں نا، جس کا خوف اس قدر ہوتا ہے کہ اگر لکھا ہو کہ آپ سی سی ٹی وی کیمروں کی نگرانی میں ہیں، اللہ کی نگرانی اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اللہ ایسے ثبوت پیش کرے گا، انکار نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتا ہے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، زبان پر تمہارے مہر لگا دی جائے گی۔ جس زبان پر ناز ہے، جس کے بارے میں یہ سمجھتے ہو کہ اس کے ذریعے ہم سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ کر دیتے ہیں، اس کے بلبوتے ہم جیت جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اس زبان پر تو ہم مہر لگا دیں گے، تمہارے ہاتھ ہم سے گفتگو کریں گے، تمہارے پاؤں گواہی دیں گے، انسان کے اعضاء گواہی دیں گے۔ اللہ ہم سے چھوا گیا، ہم سے پکڑا گیا، ہمارے ذریعے چلا گیا۔ انسان سوچے گا ہائے رے ہائے، میں نے تمہارے آرام کے لیے یہ گناہ کیے تھے، میں نے تمہاری لذت کے لیے یہ گناہ کیے تھے، آج میرے خلاف تم گواہی دے رہے ہو۔ تو میرے بھائیوں، وہ ہولنا کی یاد رکھیں تو انشاءاللہ آخرت کی تیاری کرنا آسان ہو جائے گا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے افضل کوئی نہیں، آپ سے اعلیٰ کوئی نہیں، تمام نبیوں کے سردار، تمام رسولوں کے سردار، لیکن اللہ کے خوف کا یہ عالم ہے۔ حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں رسول گرامی علیہ آواز آ رہی تھی جیسے چولہے پر رکھی ہوئی ہانڈی کی آواز آتی ہے۔ یہ حال تھا اس نبی کا، پوری رات میں اٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے، اور اس قدر نفلی عبادت کرتے پاؤں پر ورم آ جاتا، قدمین مبارک پر ورم آ جاتا۔ اما عائشہ صدیقہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس قدر مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں؟ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ تو بخشائے ہیں، آپ سے تو گناہ بھی نہیں ہوتے۔ آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یہ تھا ہمارے اور آپ کے نبی کا حال، جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ و ایمان ہے کہ صرف جنتی ہی نہیں، جنت کے اعلیٰ درجات میں ہوں گے، ان کا یہ عالم۔ اور جب کسی صحابی نے ایسا کچھ اظہار کیا کہ اللہ کے رسول دنیا میں آپ کے لیے کچھ نہیں ہے، تو دیکھیے رسول گرامی علیہ السلام نے کیسے تربیت فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صرف دو واقعے آپ کے سامنے حضرت عمر ہی کے بیان کروں گا، ایک اللہ کے نبی کا۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا، میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے اور آپ نے ایک ازار باندھ رکھا تھا، تہمت، اور جسم پر کچھ نہیں تھا۔ آپ اٹھے تو میں نے دیکھا کہ آپ کی کمر پر، آپ کی پیٹھ پر چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ زندگی گزاری اس رسول نے، اللہ کی قسم ہے اگر وہ اللہ سے فرمائش کرتے اللہ بدر و احد کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیتا، اگر وہ بادشاہت چاہتے اللہ پوری دنیا کی بادشاہت انہیں عطا فرما دیتا، اگر مال و دولت چاہتے اللہ مال و دولت کی برسات کر دیتا، لیکن انہوں نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ اٹھے تو آپ کی پیٹھ پر چٹائی کے نشانات، کہتے ہیں میں نے آپ کے حجرے میں نگاہ ڈالی کہ اور کیا ہے، جسم پر تو صرف یہ ہے۔ اللہ اکبر! میرے بھائیوں، آج دولت ہم پر اور آپ پر انڈیل دی گئی ہے، اس کا شکر یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے لو لگائیں، اس مال و دولت کو آخرت کے کاموں میں لائیں، اللہ کی شکر گزاری کریں، لیکن ہم مال و دولت پا کر اللہ سے اور غافل ہو گئے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے حجرے مبارکہ میں دیکھا، نگاہ ڈالی تو کیا دیکھتا ہوں، کہتے ہیں کہ ایک طرف جو تھے ایک سا، عید میں نکالتے ہیں ایک سا فطرانہ، صرف وہ ایک سا 2-2.5 کلو تقریباً، کہتے ہیں ایک ساتھ جو رکھے ہوئے تھے، ایک طرف تھوڑے سے پتے رکھے ہوئے تھے، وَإِذَا أَفِيقٌ مُعَلَّقٌ، اور فرماتے ہیں ایک چمڑے کا تھیلا لٹکا ہوا تھا۔ پورے حجرے میں رسول گرامی علیہ السلام کے صرف یہ۔ ذرا گھروں پر جا کر جائزہ لینا کہ ہمارے اور آپ کے گھروں میں کیا کیا آرام میسر ہے ہمیں۔ اے سی بھی لگا ہوا ہے، پنکھے لگے ہوئے ہیں، بیڈ ہیں، گدے ہیں، چٹائی پر نیند نہیں آتی ہے۔ تمام رسولوں کے سردار کا یہ حال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، میں نے نبی کی پیٹھ پر چٹائی کے نشانات دیکھے اور حجرے کا جائزہ لیا تو چمڑے کا تھیلا لٹکا ہوا ہے، ذرا سے جو ہے، کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نگاہ کرم پڑی، ما یبکی کہ ابن الخطاب، اے عمر ابن خطاب رو کیوں رہے ہو؟ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں قیصر و کسریٰ کے درباروں میں گیا ہوں، یہ قیصر و کسریٰ وَذَاكَ قَيْصَرُ وَكِسْرَى فِي الثِّمَارِ وَالْأَنْهَارِ، یہ دنیاوی بادشاہ ہیں، یہ دنیاوی لوگ ہیں، دنیاوی عہدہ ان کو ملا ہوا ہے، لیکن یہ عیش و آرام میں ہے، یہ عیش و عشرت میں ہے، ان پر خوب مال و دولت ہے، یہ خوب آرام میں ہے۔ وَأَنْتَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے چنے ہوئے ہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں، اور آپ کا یہ حال ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی سب دیکھ کر آنکھوں سے آنسو آ گئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فوراً فرمایا اے عمر کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو؟ الا ترضى ان لنا الاخرہ ولہم الدنیا، اے عمر کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ اللہ نے ہمیں آرام و آسائش آخرت میں عطا فرمائے گا اللہ، اور ان کو جو کچھ ملنا ہے وہ دنیا میں ملا ہوا ہے۔ اے عمر دنیا کی فکر مت کرو، آخرت کی فکر کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فوراً تربیت فرمائی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ انہی حضرت عمر کا ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں۔ پھر معلوم ہے صحابہ ان کے درمیان خوف آخرت، خوف خدا کس قدر پیدا ہو گیا تھا۔ جب نبی نے ایسی تربیت فرمائی تو صحابہ کی وہ جماعت، ایسی جماعت تیار ہوئی، اللہ کی قسم ہے کہ گناہ ہو گیا زنا جیسا، اور نبی کے پاس آ رہے اللہ کے رسول
طہرنی، مجھے پاک کر دیجئے، مجھے سزا دے دیجئے۔ نبی واپس کر دیتے ہیں، چلے جاؤ اللہ سے معافی مانگ لو، گناہ مجھے مت بتاؤ کیا ہوا ہے، مجھے بتا دو گے تو سزا دینی پڑے گی، اللہ سے معافی مانگو اللہ معاف کر دے گا۔ جاتے ہیں پھر آتے ہیں، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ ایسی جماعت تیار کی۔ اور میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، امیر المؤمنین بنتے ہیں۔ آج تو اگر ہمیں عہدہ مل جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مقام یہ ہے کہ لوگ ہمارے لیے پھول بچھائیں، ہمیں سلام کریں، لیکن وہ لوگ تھے، اللہ کی قسم ہے کہ انہیں عہدہ ملتا تو اللہ کے خوف سے کانپ اٹھتے تھے کہ ہم پر ذمہ داری بڑھ گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفۃ المسلمین بنے تو اس خوف سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری رعایا کا کوئی شخص پریشان ہو اور پھر اللہ کے یہاں اس کے تعلق سے مجھ سے پوچھا جائے تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ راتوں میں چکر لگاتے ہیں۔ ایک رات حضرت عمر اپنے غلام اسلم کے ساتھ گھوم رہے تھے، آپ کو کہیں پر آگ دکھائی دیتی ہے، کہتے ہیں اپنے غلام سے کہ چلو وہ آگ دکھائی دے رہی ہے، شاید کوئی مسافر ہو، اس کی خبر لیتے ہیں، شاید پریشان حال نہ ہو۔ جب شاید پریشان حال ہو، جب قریب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک عورت چولہے پر کوئی ہانڈی رکھے ہوئے ہے، کوئی دیگچی رکھے ہوئے ہے اور اس کے بچے رو رہے ہیں اور وہ بچوں سے کہہ رہی ہے کہ سو جاؤ، جب کھانا بن جائے گا تو تمہیں کھلا دوں گی۔ آخرت کا خوف دیکھنا حضرت عمر کے یہاں۔ حضرت عمر کہتے ہیں بوڑھی عورت کیا میں قریب آ سکتا ہوں؟ کہا اگر اچھی نیت سے آتے ہو تو آ سکتے ہو۔ حضرت عمر قریب آتے ہیں، کہتے ہیں اماں کیا حال ہے؟ کہا حال کیا پوچھتے ہو؟ حال ایسے ہے کہ روز محشر اللہ میرے اور عمر کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، عمر سے پوچھے گا۔ وہ عورت حضرت عمر کو نہیں پہچانتی تھی، اس کو نام معلوم تھا کہ عمر امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین ہے، لیکن پہچانتی نہیں تھی۔ کہا کہ اللہ عمر سے میرے حال کے بارے میں پوچھے گا۔ حضرت عمر کانپ اٹھے، کہا اماں امیر المؤمنین عمر کو تیرے حال کی کیا خبر؟ کہا اگر اس کو خبر نہیں ہے تو خلیفہ کیوں بن گیا ہے؟ اگر اس کو میرے حال کی خبر نہیں ہے تو وہ خلیفہ کیوں بن گیا ہے؟ کہا اچھا اماں یہ تو بتاؤ کہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یہ بھوکے ہیں۔ کہا اچھا ہانڈی میں کیا بنا رہی ہو؟ تو اٹھا کر دیکھا حضرت عمر نے تو صرف پانی ابل رہا تھا۔ کہا اماں جھوٹ تو بولتی ہے بچے سے؟ کہا کہ جھوٹ اس لیے بول رہی ہوں میرے پاس انہیں کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں انہیں بہلا رہی ہوں، سو جائیں گے، صبح ہوگی، اللہ مالک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ دیکھتے ہیں، خوف سے کانپ اٹھتے ہیں اور اپنے غلام اسلم سے کہتے ہیں جلدی بیت المال چلو، اور گودام میں جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں حضرت اسلم سے کہتے ہیں میرے اوپر راشن رکھ دو اور میں اس کو لے کر اس بوڑھی خاتون تک پہنچاؤں گا۔ غلام کہتا ہے، اسلم کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین بندہ ناچیز حاضر ہے، یہ غلام حاضر ہے، میں اٹھاؤں گا، میں اس بوجھ کو اٹھا کر اس راشن کو اٹھا کر وہاں تک پہنچا دوں گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اگر آخرت میں میرا بوجھ اٹھا سکتے ہو تو آج اس کو اٹھا لو، اور اگر آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر مجھے تنہا حساب و کتاب دینا ہے تو یہ میری ذمہ داری ہے، میں اس کو اٹھاؤں گا اور وہاں تک پہنچاؤں گا۔ حضرت عمر کے پیٹھ پر وہ لاد دیا جاتا ہے۔ حضرت عمر آٹا لے کر چاول لے کر اس بوڑھی عورت کے پاس آتے ہیں اور آٹا نکال کر بوڑھی عورت سے کہتے ہیں اس کو گوندو، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اماں میں پیڑے بنا رہا ہوں، تم روٹی بناؤ۔ وہ روٹی بناتی ہے اور کہتے ہیں کہ پھر اب اپنے بچوں کو کھلاؤ۔ وہ بوڑھی خاتون جب بچوں کو کھلاتی
آتی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اب میں چلتا ہوں. وہ بوڑھی عورت کہتی ہے ارے عمر کاہے کا خلیفہ؟ خلیفہ تو تجھے ہونا چاہیے. عمر کیسا خلیفہ؟ خلیفہ تجھے ہونا چاہیے. حضرت عمر فرماتے ہیں اماں یہی بات صبح کو آ کر تو خلیفہ کے پاس کہہ دینا. غلام کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور چل دیتے ہیں. تھوڑی ہی دور جاتے ہیں, اوٹ میں چھپ کر دیکھنے لگتے ہیں. اسلم کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین ہمارا کام ہو گیا, اب کیوں رکتے ہیں؟ انہوں نے اپنے بچوں کو کھانا کھلا دیا, اب ہم یہاں سے چلتے ہیں. حضرت عمر کی دلی کیفیت دیکھنا اور آخرت کا خوف ملاحظہ کرنا کس قدر تھا ان کے اندر. کہتے ہیں میری ان آنکھوں نے, میری ان گنہگار آنکھوں نے ان بچوں کو روتے اور بلکتے ہوئے دیکھا ہے. جب تک ان کے چہرے پر میں مسکراہٹ نہ دیکھ لوں مجھے سکون نہ آئے گا. پھر جب وہ بچے مسکرا کر کھیلنے کودنے لگتے ہیں تو حضرت عمر کو سکون آتا ہے اور کہتے ہیں کہ اسلم اب چلو, اب آرام سے جا کر میں گھر پر سوؤں گا. تو حضرات محترم یہ تھا صحابہ کے اندر آخرت کا خوف. اللہ کرے اسی طریقے کا خوف ہم اپنے اندر بھی پیدا کرنے والے بن جائیں. واقعات میں اس تعلق سے بہت لایا تھا, کچھ دلائل بھی لایا تھا, لیکن وقت مکمل ہو چکا اور ہمارے ہر دل عزیز خطیب بے باک مقرر فضیلت الشیخ مولانا جرجیت صاحب یہاں موجود ہیں. آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ آپ یہ ارادہ کر کے بیٹھے کہ انشاءاللہ العزیز ہم ان تقریروں کو صرف ایک انجوائے کے طور پر نہیں سنیں گے بلکہ عمل کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے والا بنا دے. اللہ آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے. اللہ جمعہ سے نہیں آج سے تیاری کرنے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ماشاء